الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حفاظ کرام، دانشوران اعظام اور دلسگاہ میں موجود سامعین اکرام، آپ تمام حضرات بہت دیر سے علماء کرام کے بیانات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب میری باری آئی ہے، مجھے آواز دی گئی کہ آپ کو بھی کچھ کہنا ہے. آپ تمام حضرات کو میں بتا دوں کہ میں اب تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سبوں کے درمیان گفتگو کروں، کچھ آپ سے بھی بات چیت کروں، کچھ میں بھی سناؤں. انشاءاللہ اس کے بعد پھر دعا پر مجلس کا اختتام ہو جائے گا. حضرات گرامی، سب سے پہلے میں اس پروگرام کے منتظم کو اور اسی طرح جس ادارے کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے، جامعہ عربیہ تعلیم القرآن، میں ان کے تمام ذمہ داران، صدور و سیکریٹریز اور ناظم تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی محفل کا انعقاد کیا جو صرف اور صرف دین کی بنیاد پر ہے. دوسری بات اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم آپ لوگوں سے سوال کریں گے کہ مرد اور عورت، مرد کا کتنا روپ ہو سکتا ہے؟ مرد کا کتنا روپ ہو سکتا ہے؟ 4 روپ میں مرد ہو سکتا ہے: بھائی، بیٹا، باپ، شوہر. مرد کا 4 روپ یہ ہے. اب آپ لوگ عورت کا روپ بتائیے کتنا ہو سکتا ہے؟ کتنا تک ہو سکتا ہے بتائیے؟ 4 ہی ہوگا. بتائیے آپ لوگ، کیا کوئی آدمی بتائیں بھائی؟ آپ بتائیے کون کون ہو سکتا ہے؟ عورت کس کس روپ میں ہو سکتی ہے؟ جیسے میں نے بتایا نا، مرد جو ہے باپ کی شکل میں ہو سکتا ہے، باپ کے روپ میں مرد اگر ہے تو. بیٹا کے روپ میں بیٹا کی شکل میں ہو سکتا ہے، بھائی کی شکل میں ہو سکتا ہے، شوہر کی شکل میں ہو سکتا ہے. اب عورت کے بارے میں کوئی بتائیے کتنا ہو سکتا ہے، کون کون ہو سکتا ہے؟ بتائیے اس بارے میں. جی صحیح. لیکن عورت کا روپ ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں اور بیوی کی شکل میں. 4 ادھر بھی ہے، 4 ادھر بھی ہے. اور بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو نکالیں گے، ساس آ جائیں گے، سسر، لیکن اصل جو ہے مین اسٹریم یہ 4 ہے. یاد رکھیے گا آپ لوگ، 4 مرد جو ہے 4 اور عورت بھی 4 روپ میں ہو سکتی ہے. اب ہم بات کریں گے یہ جو روپ ہے، باپ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، شوہر کی شکل میں، ہم 3 کو چھوڑ کر کے
ہم بات کریں گے شوہر کی شکل میں، شوہر کے روپ کو آپ سبوں کے سامنے واضح کریں گے۔ اسی طرح جو عورت کا جو روپ ہے وہ ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں۔ تو ہم عورت کے بھی روپ کو ہم تینوں کو الگ کرتے ہیں، صرف ابھی ایک روپ ہم لے رہے ہیں بیوی، جو بیوی کی شکل میں ہے، جو بیوی کے روپ میں ہم اس کو لیتے ہیں۔ لیکن تمام پر اگر تفصیل سے بات کی جائے کافی وقت چاہیے، میں کم وقت میں کم بات کر کے اپنی جگہ لے لوں گا۔ تو مرد کے جو 4 روپ ہیں ان میں سے میں نے شوہر کا روپ لیا ہے، اور عورت کے جو 4 روپ ہیں ان میں سے میں نے بیوی کا روپ لیا ہے۔ کہ شوہر اور بیوی کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ جو وجود میں آیا وہ انہی دونوں سے وجود میں آیا۔ جب تک شوہر نہیں ہوگا، جب تک بیوی نہیں بنے گی، اس سے اولاد بھی نہیں، پھر وہ تمام جو نام دیے گئے باپ کا، وہ تمام نام بیٹے کا، وہ بیٹی کا، ماں کا، بہن کا، بھائی کا، وہ تمام نام پھر نہیں آ پائیں گے جب تک کہ شوہر بیوی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ شوہر بیوی کس سے وجود میں آتا؟ جب تک نکاح نہ ہو۔ ایک لڑکا ہے وہ بھی اجنبی ہے، ایک لڑکی ہے وہ بھی اجنبی ہے، لیکن دونوں کا نکاح جب کر دیا جاتا ہے کہ دونوں کا رشتہ ایک دوسرے سے حلال ہو جاتا ہے، ایک شوہر ہو جاتا ہے، ایک بیوی ہو جاتی ہے، اور وہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، خاندان بنتا ہے، سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، ایک آبادی پھیلتی چلی جاتی ہے جو پوری دنیا پہ مشتمل ہے۔ اب ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں گے کہ جس میاں بیوی سے سماج کا وجود ہو رہا ہے وہ نکاح کے ذریعے، اور نکاح کو ہم نے بہت ہی مشکل بنا دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے تفصیل میں نہ جا کر کے کہ ہم آپ تمام حضرات سے جو گاؤں کے ذمہ دار ہیں، جو گاؤں کے مکھیا اور سرپنچ ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے۔ جو نکاح کو ہم نے بوجھل بنا دیا، دشوار گزار بنا دیا، تمام رسم و رواج سے ہم نے اس پاک عقد کو ناپاک بنا دیا۔ ہمیں ہر اعتبار سے اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، ہلکا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کا حکم دیا گیا نکاح کے تعلق سے ہم لوگ اس پر عمل کریں کہ قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا نکاح کے تعلق سے وہ مہر کے بارے میں کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهُنَّ نِحْلًا، لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوشدلی سے ادا کر دیا کرو۔ بند کر دیا۔ مہر کے بارے میں کہا گیا خوشدلی سے ادا کر دیا کرو، رضامندی سے، کوئی کراہت کے ساتھ نہیں، ادا کر دیا کرو۔ مہر کے بارے میں حکم دیا گیا، لیکن مہر کا معاملہ بہت ہی پیچھے ہے۔ مہر باندھنے میں ہم تمام لوگ آگے رہتے ہیں، اب بہت ہی زیادہ باندھتے ہیں۔ مہر باندھنے میں 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے ہی بارات آتی ہے، بارات آنے کے بعد جیسے ہی کھانا وانا ناشتہ واشتہ لگتا ہے، اس کے بعد مہر کی بات ہوتی ہے۔ مہر باندھنے میں سب لوگ آگے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں کہ تم نے مہر ادا بھی کیا ہے نہیں کیا ہے۔ مہر باندھنے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بوری لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ادھر سے وہ کہہ رہا 5 بھری، ادھر سے کہا نہیں 10 بھری سونا ہونا چاہیے، 15 بھری ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے جب مل کر کے مہر باندھا تھا تم نے مہر ادا کیا بھی نہیں کیا کہ نہیں کیا، مہر کے بارے میں نہیں پوچھتے ہیں۔ سچائی یہی ہے، یہ بڑا مجمع ہے، اگر یہاں پر اگر ہاتھ اٹھانے کہہ دیا جائے بہت کم لوگ ملیں گے، 1 سے 2 لوگ ملیں گے جنہوں نے مہر ادا کیا ہوگا اپنی بیوی کا۔ لیکن مہر کے باندھنے پر بہت ہی زیادہ توجہ، بہت ہی زیادہ دھیان، بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن مہر کی ادائیگی پر نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے مہر کی ادائیگی پر زور دینا ہے۔
مہر باندھنے کے وقت میں جو میرے دماغ میں، ہم سبوں کے دماغ میں جو باتیں آتی ہیں، وہ وہیں پر سے باتیں آنے لگتی ہے کہ ارے مہر اگر زیادہ نہ باندھیں گے، کل ہو کر کے یہ لڑکا چھوڑ دے گا، کل ہو کر کے یہ لڑکا یہ بھاگ جائے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، وہ اسی کو ذہن میں رکھتا ہے۔ جو نیت ہے، جو نیت اچھی ہونی چاہیے، وہ نیت وہیں پر سے گڑبڑ شروع ہونی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مہر کو ہم مہر کا خیال رکھیں، مہر کے باندھنے کے وقت ہم یہ خیال رکھیں کہ لڑکا کی حیثیت کیا ہے۔ دونوں جو مل کر کے مہر باندھتے ہیں وہاں پہ دیکھیں کیا یہ کر رہا ہے، اس اعتبار سے مہر باندھا جائے۔ اب لڑکا مزدوری کر رہا ہے، روزانہ کا وہ 300 روپے کما رہا ہے، 400 روپے کما رہا ہے، تو مہر باندھ دیا گیا 20 بڑی سونا، بتائیے بولا کہ وہ اب کماتے کماتے ہی تھک جائے گا، جلدی والا نہیں کر پائے گا۔ باندھتے زیادہ ہے، صرف نیت یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکا چھوڑے نہیں۔ ارے آپ جتنا مہر باندھ دیں، اگر چھوڑنے کا معاملہ ہوگا، رشتہ چلنے کا معاملہ نہیں ہوگا، کم میں بھی ختم ہو سکتا ہے، اور زیادہ جتنا باندھ دیں اتنا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ رشتہ چلنے والا اگر ہوگا، کم میں بھی بہترین چل سکتا ہے، اور چل بھی رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی گزارش آپ تمام حضرات سے ہماری یہ ہے کہ مہر کو آپ جو آپ نے بوجھل کر دیا، مہر کو جو مسلط کرتے ہیں وہ مسلط کرنا چھوڑ دیں، لیکن تھوڑا اس میں نرمی پیدا کریں۔ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، لا تغالوا المہر، انہوں نے کہا تھا کہ مہر میں غلو مت کرو، مہر میں زیادتی مت کرو، تھوڑا دیکھ لو کیا معاملہ ہے، کیا ہے، حیثیت نہیں ہے۔ مل کر جتنا باندھنا، میں یہ نہیں کہتا ہوں، مل کر جتنا باندھنا ہے باندھ سکتے ہیں، لیکن خیال رکھنا ہے ارے یہ 50 کلو ہی اٹھا سکتے ہیں، اب ان کو اوپر ان کو ہم ڈال دیں گے 100 کلو، بتائیے برداشت کر پائیں گے؟ کسی حال میں نہیں برداشت کر پائیں گے۔ 50 کلو برداشت کر سکتے ہیں، 25 کلو برداشت کر سکتے ہیں، ہم اتنا ہی کہیں کو مکلف بنائیں، ہم زیادہ لوڈ نہ دے دیں، زیادہ بار، زیادہ بوجھ نہ ڈال دیں، وہ اسی بوجھ میں دب کر کے ختم ہو۔ مجھے اس کا خیال رکھا جائے کہ مہر جب ہم باندھنے کا رواج اور باندھتے ہیں تمام لوگوں کو زور لگا کر کے دینے کا بھی رواج بنایا جائے۔ اگر ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یقین مانیے کہ پھر وہ جو عقد ہو رہا ہے وہ عقد بہت ہی پاکیزہ ہو جائے۔ کوئی آدمی یہ یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی اس نیت سے زیادہ مہر باندھ لیتا ہے کہ ہم فخر کے لیے باندھ رہے ہیں، دینے کی نیت نہ ہو، اس کے بارے میں کہا گیا قیامت کے دن اسے زانی بنا کر اٹھایا جائے، زانی بنا کر اٹھایا جائے گا، حدیث شریف کا الفاظ۔ اس لیے مہر کا ہمیں خیال رکھنا، قرآن مجید میں اسی کا حکم دیا گیا، حکم کا آرڈر دیا گیا، اور جس چیز کا ہمیں آرڈر نہیں دیا گیا، جس چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے، نہ اشارے میں کہا گیا، ہم اسی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ اگر گاڑی کی بات ہو گئی تھی کہ بھائی گاڑی دینی ہے، اپاچی گاڑی دینی ہے، اگر بیچاری کہتے ہیں کہ ایک لڑکی والے نے اگر ادا نہیں کیا گاڑی اسی وقت نکاح سے پہلے، اب وہ تذکرہ 10 سال کے بعد ہی چل سکتا ہے، 10 سال کے بعد ہی چل سکتا ہے۔ کیا معاملہ صحیح ہے؟ تمہارے ماں باپ نے یہ وعدہ کیا تھا گاڑی دیں گے، کہاں دیا گاڑی؟ تمہیں ایسے ویسے اب ٹوٹل شروع معاملہ ٹوٹل ہوتا ہے کہ سماج کے ہم بات بول رہے ہیں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے یہاں ہوتا ہو، بلکہ اگر نہیں ہو رہا تو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، ٹوٹل ہوتا اچھا خاصا۔ گاڑی کی بات کی گئی تھی، فلاں چیز کی بات کی گئی، فریج کی بات کی گئی، گودریج کی بات کی گئی تھی، پلنگ مہاراجہ پلنگ کی بات کی گئی تھی، اب تک یہی نہیں۔ وہ ٹارچر ہوتے ہوتے 10 سال بھی سکتا، 20 سال بھی جاتا۔ اس کا حکم کہیں پر نہ اشارتاً دیا گیا تھا، نہ کنایتاً کسی طرح حکم نہیں دیا گیا تھا۔ جو ڈیمانڈ کا معاملہ ہے، جو لین دین کا معاملہ ہے، کہیں پر حکم نہیں دیا گیا، لیکن اس کا تذکرہ ہوتا ہے بات تک، اس کا حکم کہیں پر نہیں دیا گیا، اس کا ہو رہا تذکرہ۔ اب جس کا حکم دیا گیا تھا وہ صرف نکاح کی مجلس تک، نکاح کی مجلس تک۔ نکاح کے بعد اگر کسی آدمی سے پوچھنا جو نکاح میں موجود تھے کہ بھائی ان کا مہر کیا باندھا گیا، تو انہیں بھی یاد نہیں ہوگا کیا مہر تھا، انہیں بھی یاد نہیں آتا کیا مہر تھا۔ اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم دیا گیا مہر کا ہم لوگ اس کا رواج دیں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے ہمیں منع کیا گیا ہم لوگ اس سے باز رہیں۔ جو لین دین کا معاملہ ہے، جو ڈیمانڈ کا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم باز رہیں۔ نکاح میں بہت سارے خرافات شروع ہو چکے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ شروع کریں، جب دیکھا دیکھی کا معاملہ آتا ہے کہ یہ رونمائی کا معاملہ وہاں سے شروع کریں۔ فضول خرچی ہے، کپڑے خریداری ہے، کھانا اس کے بعد کی بارات ہے، پھر آپ شروع کریں فضول خرچی ہے۔ تمام چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہم لوگ اس کو آسان بنائیں جہاں تک ہو سکتا ہے۔ ان اعظم النکاح برکۃ وایسرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم اور سب سے بابرکت نکاح ہوا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ زیادہ سے زیادہ خرچ کی بات نہیں کی ہے، کم سے کم خرچ ہو، وہ عظیم اور بابرکت نکاح ہے۔ یعنی ہم لوگ اپنے نکاح کو آسان بنائیں گے، ہم اپنے نکاح کو بوجھل بنانے سے بچیں گے۔ اگر ہم نے اپنے نکاح کو آسان بنا دیا، یقین مانیے کہ وہ سماج اور معاشرہ بہت ہی پاک اور صاف ہوگا۔ اس معاشرے میں نہ زنا ہو سکتا ہے، نہ اس معاشرے میں بدکاری ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ یقین رکھیے، یہ یاد رکھیے، اس لیے کہ وہاں شادیاں جلدی ہوں گی، بن بیائی وہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی گھر میں نہیں رہیں گی، بہن بیٹھی ہوئی گھر میں نہیں رہیں گی، لیکن جب نکاح آسان ہو گیا فوراً رشتہ ملے گا، فوراً رشتہ کرے گی، اس کو دوسری چیز کرنے کا موقع نہیں ملے گا، گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، چاہے نوجوان لڑکے ہو یا نوجوان لڑکیاں ہوں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہمیں آپ سے کرنی ہے کہ میں آیا تھا شوہر اور بیوی پر، یہ شوہر اور بیوی کی بات چل رہی ہے۔ ہمارے گھر میں جو سب سے زیادہ جھگڑا ہوتا ہے، بھائی بہن کا نہیں، ماں باپ کا نہیں، بیٹے اور بیٹیوں کا نہیں، اگر جھگڑا ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے۔ اور وہ جھگڑا ایسا ہے، اگر بہن بھائی میں جھگڑا ہو جائے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ کسی الفاظ کے ذریعے، کسی لفظ کے ذریعے رشتہ ٹوٹے گا کہ ہم کہہ دیں گے ارے تم میری بہن ہی نہیں ہو، تم میرا بھائی نہیں ہو، بھائی تم کو مانتے ہی نہیں ہے۔ آپ کتنوں کہتے رہ جائیے معاملہ نہیں کہہ رہے، نہیں شریعت کہے گی نہ بہن ہے تمہاری بھائی، شریعت کہے گی، سماج بھی کہے گا بھائی تمہارا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی جھگڑے میں بیٹا باپ سے کہہ دے کہ میرے باپ نہیں ہے، یا باپ بیٹے سے کہہ دے کہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، میں نے اس کو بے دخل کر دیا، میں نے اس کو ختم کر دیا، یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت بھی کہے گی اور سماج بھی کہے گا نہیں یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ اس طرح اور بھی جو رشتے ہیں آپ اس میں چلے جائیں، ہر آدمی کہے گا وہ تمہارا ہے، وہ تمہاری ہے۔ لیکن جب اگر میاں بیوی کی بات آ جائے، وہاں جب جھگڑا ہوتا ہے اور جھگڑا جب شدید، جب طول پکڑ لے جھگڑا، وہاں پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جھگڑا ہوتے ہوتے غصے میں آ کر کے شوہر نے بیوی سے ایسی بات کہہ دی جس سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، طلاق کا معاملہ کہہ دیا، چھوڑنے کی بات کہہ دی، جواب کی بات کہہ دی، رشتہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ وہاں پر آپ دوسرا آدمی نہیں کہے گا کہ نہیں تمہاری بیوی باقی ہے، یا بیوی سے کہے گا تمہارا شوہر باقی ہے، نہیں کہہ سکتا ہے۔ کہ طلاق ہو چکی ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہے، رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ ایسے بھی ہے قرآن مجید میں بھی اور حدیث شریف میں بھی جگہ جگہ میاں بیوی کے تعلق سے تلقین کی گئی، ان کو نصیحت کی گئی، ارے معاملہ کس طرح تم کو چلانا ہے شوہر کے ساتھ، شوہر کو نصیحت کی گئی بیوی کے ساتھ تم کو کس طرح رہنا ہے۔ یہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ بیان کی گئی۔ کیا دیکھو اگر لڑائی جھگڑا کی بات شروع ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہونے لگے، وہاں پر فوراً طلاق کی بات نہیں کہنی ہے، جو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا جلدی حکم نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ اگر خوف ہو نشوز کا، نافرمانی کا اندیشہ ہو رہا ہے،
بیوی کی طرف سے کافی نافرمانیاں ہو رہی، بیوی بہت زیادہ بکے جا رہی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا فَعِذُوهُنَّ، یہ فوراً طلاق مت دے دو۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا، تم آئے باہر سے، گھر میں داخل ہوئے، اگر بیوی نے کھانے کے تعلق سے کچھ کھانے میں کچھ کمی رہ گئی، یا یہ کہ کسی اور چیز میں کمی رہ گئی اور جھگڑے شروع ہو گئے اور بیوی بات تمہاری نہیں مان رہی ہے، فوراً شوہر سے یہ نہیں کہا گیا طلاق دے دو، یہ کہیں نہیں کہا گیا۔ قرآن مجید کی میں آج پڑھا ہوں، اس میں جو لفظ ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ، تو نافرمانی کا جیسا ہو رہا ہے، بیوی بہت زیادہ یہ ہو رہی ہے، نہیں ایک رکو، ایک منٹ، جذبات میں نہیں آؤ، کیا کرنا؟ فَعِظُوهُنَّ، سمجھاؤ، واعظ کرو، اپنی بیوی کو اللہ رسول کے بارے میں بتا کر کے، اپنے تعلق بتا کر کے، جو باتیں ہو سکتی اس سے لے کر کے بیوی کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو، سمجھاؤ اچھے طریقے سے۔ فَعِظُوهُنَّ، شوہر کو کہا گیا، کسی اور دوسرے مرد سے نہیں کہا گیا، شوہر سے کہا گیا کہ شوہر خود سمجھائے، کیونکہ سمجھانے کے بعد بھی بیوی نہیں مان رہی ہے، بیوی پھر بھی بہت زیادہ غصے میں اگر ہے، وہ آپ کی بات کو بالکل کسی بھی طرح سے نہیں مان رہی ہے، کہا کہ اس کے بعد ایک کام کرو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اپنے بستر کو بیوی کے بستر سے الگ کر لو، یعنی جس بیڈ روم میں تم سو رہے ہو اسی بیڈ روم میں اپنے بستر کو ان کے بستر سے الگ کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ بستر الگ کرنے کی وجہ کر ایسا نہیں کہا گیا کہ وہ بستر اٹھاؤ وہاں پر سے بوتی سے چلے آؤ، یا بٹوروال جس کے اندر میں گھر چلے آؤ مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن میں مدرسہ میں آ کے سو رہا، یہ نہیں کہا گیا۔ اسی بیڈ روم میں، فی المضاجع کا لفظ ہے، اسی بیڈ روم میں اپنے بستر کو ان کے بستر سے الگ کر لو۔ اگر بستر کو تم نے الگ کر لیا ان کے بستر سے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی جو اندر کی وہ جو کیفیت ہے، وہ کیفیت جو ایک انا والی تھی، جو غصے والی تھی، بدل جائے اور فوراً جو منانے اور ماننے والی بات آ جائے اور تم سے مل جائے، ہو سکتا ہے۔ تب اس سے اگر نہ ہو تو ایک کام اور کرو وَاضْرِبُوهُنَّ، ابھی تک طلاق کی بات نہیں آ رہی ہے، سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ رہی، کہا کہ بیڈ روم میں میں اپنے بستر کو الگ کر لوں، اس کے بعد بھی طلاق کی بات نہیں آ رہی ہے، اتنا معاملہ ہو چکا پھر بھی طلاق کی بات نہیں آ رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑے میں دیکھتے ہیں کہ بیوی نے بہت زیادہ کر کے بول دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری نوکرانی اور ہماری غلامی، ارے اب اس کو جو کچھ کرنا ہو کر دو، مار پیٹ جو جتنا کرنا ہو کرو، لا جھوٹا گھسا جتنا لگانا لگا دو، یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کی اس نصیحت کا عمل کریں، وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ تنبیہ کرو، انہیں ہلکی مار مارو، کہا کہ حدیث شریف میں تشریح کی گئی کہ دامن کے پلو سے یعنی کہ مسواک سے مارنے کی بات آئی، صرف ہاتھ اٹھانے کی بات آئی، یہ سمجھ جائے بیوی کے میرا شوہر مجھ سے بہت ہی زیادہ ناراض ہو گیا، اب اس سے باز آ جائے۔ شور نہ مچا بھائی، بہت قیمتی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے واسطے جو بچے شور مچا رہے ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیجئے، یہ بچے خاموش ہو کر کے بیٹھو۔ کی گئی کہ جب نافرمانی کو پہلے سمجھانے کی بات تھی، پھر بیڈ روم میں بستر الگ کرنے کی بات تھی، اس سے بھی نہیں ہو رہا ہے، طلاق کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں آیا۔ اس کے بعد جو ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، جس کی میں تشریح کر رہا تھا کہ دامن کے پلو سے مسواک سے مارنے کی تشریح حدیث شریف میں کی گئی، یعنی ایسا لگے بیوی کو کہ میرا شوہر مجھ سے کتنا ناراض ہو گیا کہ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا لیا ہے، لاکھ جوتا اور گھوسے کی بات نہیں کی گئی ہے، اتنا ناراض ہو گیا کہ ہاتھ اٹھا لیا، اس سے بیوی سمجھ جائے، تاکہ اس سے بھی نہیں ہو رہا ہے، پھر طلاق کی بات نہیں کی گئی، وَاضْرِبُوهُنَّ کے بعد طلاق کی بات، طلاق کا لفظ نہیں لایا گیا۔ اس کے بعد کیا گیا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تاکہ یہ تمام باتوں کے بعد اگر بات مان لے تو اس کا کوئی دوسرا راستہ تلاش مت کرو، تمام چیزیں تمہارے ساتھ ہو گئی تھی، بہت زیادہ نافرمان ہو گئی تھی، لیکن اب فرما بردار ہو چکی ہے، اب بات مان چکی ہے، اب کوئی دوسرا راستہ تلاش مت کرو، طلاق دے کر کبھی الگ مت کرو،
یہ سمجھایا گیا، پھر کہا گیا کہ ان تمام چیزوں سے تم عاجز آ چکے، پھر بھی نہیں ہو رہا۔ اب بات آ رہی فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، کہ دونوں کے درمیان اب ایسا اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ ایک کنارے پر ہے، بیوی ایک کنارے پر ہے اور شوہر ایک دوسرے کنارے پر ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ دریا ہو اور دریا کے ایک کنارے پر بیوی ہو اور دوسرے کنارے پر شوہر ہو، یعنی یہ مثال دی کافی شقاق ہو گیا دونوں کے درمیان۔ کہا کہ اب لے کر کے آؤ دونوں میں سے ایک آدمی کو۔ سماج اور پنچایت بلانے کی بات ابھی بھی نہیں کی گئی ہے۔ کہا کہ اب ایک کام کرو، شوہر سے کہا گیا کہ تم اپنے خاندان میں سے ایک آدمی کو لے لو، اور بیوی سے کہا گیا تم اپنے خاندان میں سے ایک آدمی کو لے لو، دونوں لوگ مل کر کے اب سمجھائیں گے۔ جب دونوں لوگ مل کر کے سمجھایا تو معاملہ سلجھ گیا، دونوں لوگ بہترین سرارے اللہ تعالیٰ نے برکتیں مزید برکتیں ڈال دی۔ لیکن اگر نہیں سلجھ پایا، وہ لوگ بھی تھک گئے، سارے لوگ تھک گئے، سارے حربے استعمال کر لیے گئے، لیکن اب جا کر کے حکم آیا کہ دیکھو اب رشتہ چلنے والا نہیں ہے، یہ بالکل بزر ہو چکی ہے کہ نہیں اب رہ نہیں سکتے ہیں، ہم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ شوہر بھی کہہ رہا ہے کہ اب میرا بھی چلنے والا نہیں ہے۔ تو کہا قرآن مجید میں اب جا کر کے حکم دیا گیا، یہ تمام پروسیس سے گزر گئے۔ پہلا پروسیس تھا سمجھانے کا، دوسرا پروسیس تھا بیڈ روم میں بستر کو الگ کرنے کا، تیسرا تھا تنبیہ کرنے کا جو ہلکی مار کی بات ہے وہ کرنے کا، چوتھا تھا دونوں اپنے اپنے خاندان میں سے ایک آدمی کو لے کر کے سمجھانے کا۔ یہ تمام پروسیس سے گزر گئے، اب رشتہ چلنے والا نہیں ہے، دونوں میں کافی اختلاف ہو گیا، کافی نفرت ہو گئی ہے۔ تب کہا گیا کہ اب کرو ایک کام، اب طلاق جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی ہے، طلاق کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ جس طرح کوئی آدمی بلڈنگ بناتا ہے اور بلڈنگ میں اگر بیت الخلا نہ ہو، باتھ روم نہ ہو، وہ بلڈنگ ادھوری کہلاتی ہے۔ جب بلڈنگ میں رہنے والا آدمی اس کو جب ضرورت پڑتی ہے کہ اب ہمیں باتھ روم کی ضرورت ہے، استنجا اور پیخانے اور پیشاب کی ضرورت ہے، اب ضرورت پوری کرنے کے لیے کہاں جائے گا؟ باتھ روم بنا ہوا رہے تب نہ جائے گا، باتھ روم میں نہیں رہے گا تو کہاں جائے گا؟ لیکن کہا گیا کہ بلڈنگ اسی وقت مکمل اور کامل ہے جب تک اس میں بیت الخلا ہو۔ اب بیت الخلا نہیں ہے تو بلڈنگ ادھوری ہے۔ اب یہی معاملہ اس میں آ رہی ہے، اب ضرورت پڑی ہے طلاق کی۔ شریعت نے جو طلاق کو رکھا ہے وہ اسی لیے کہ اب ضرورت جب پڑے گی، اب آخرت اسی میں ہے کہ دونوں کا رشتہ ختم ہو جائے، وہ اپنا راستہ دیکھے یا اپنا راستہ دیکھے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ حکم دیا گیا دوسری جگہ پر کہ آپ طلاق دو، لیکن طلاق کا تذکرہ جو کیا گیا قرآن مجید میں دینے کے تعلق سے وہ یہ نہیں کہ ایک بارگی میں 3 طلاق دے دو، بلکہ کہا گیا کہ ایک طلاق دے کر کے اب عدت کی جو گنتی کرتے رہو، واحصوا العدة۔ اور عدت گزر جاتی ہے، اگر عدت نہیں گزرتی، عدت کے درمیان 3 حیض کہ آنے سے پہلے ہو سکتا ہے پھر دونوں میں یہ آ جائے کہ نہیں ہم لوگوں میں بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب رجوع ہونا چاہیے، اب ایک دوسرے سے ملنا چاہیے۔ اگر آپ نے طلاق دے دیا، طلاق تو واقع ہو گئی ہے، وہ طلاق رجعی ہے، وہ طلاق واقع ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ کے اندر اور آپ کی بیوی کے اندر یہ بات ہونے لگی کہ نہیں ہم نے غلطی کر لی تھی، اب لوٹانا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں عدت کے اندر ان 3 حیض آنے سے پہلے یا اگر حمل سے ہے، حمل جننے سے پہلے لیکن بچے کی پیدائش سے پہلے تک اگر شوہر چاہے تو اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، یعنی ڈائریکٹ اپنی بیوی کے پاس رہ سکتا ہے۔ بیوی کو صرف بتا دے گا، 2 گواہ کی موجودگی میں، یا اس کے ساتھ ڈالے گا کہ میں تم کو بیوی بنا لیا، وہ بیوی بن جائے گا، یعنی اس کے اختیار میں ہے۔ طلاق ایک سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جو 3 طلاق ہم لوگ یوز کرتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، وہ طلاق تو واقع 3 اگر دیں گے ایک بارگی میں 3 طلاق واقع ہو جائے گی،
لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ اگر بعد میں نادم ہو گئے، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اب دوبارہ رہنا چاہ رہے ہیں، اسی بیوی کے ساتھ ڈائریکٹ آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹ آپ چاہیں گے کہ ہم اپنی بیوی کو لوٹا لیں، وہ نہیں ہو سکتا، وہ جائز نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ایک پروسیس سے معاملہ نہ گزرے۔ اب ایک طلاق کا معاملہ، ایک طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن ایک طلاق بھی آپ ایسے نہیں دیں گے، میں نے پورا سمجھایا ہے، اس کو دھیان میں رکھیں گے۔ وہ تمام چیزوں کے بعد اگر آپ نے طلاق دے دیا اور عدت سے پہلے اگر دونوں میں ندامت شرمندگی ہو گئی، پھر سے آپ نے بیوی کو لوٹا لیا، آپ سمجھے کہ وہ آپ کی بیوی بن جائے گی، کسی اور سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک طلاق میں۔ اور اگر مان لیجیے کہ عدت گزر گئی، 3 حیض مکمل ہو گئے طلاق دینے کے بعد، اب وہ جو طلاق ہے، جو طلاق رجعی تھی، وہ طلاق بائن ہو جائے گی، وہ طلاق رجعی سے بائن کی طرف لوٹ جائے گی، یعنی رشتہ بالکلیہ ختم ہو جائے گا۔ جب رشتہ بالکلیہ ختم ہو جائے گا تو اب پھر دونوں لوگ آزاد ہیں، بیوی بھی آزاد ہے اور شوہر کی تو ہے مرضی۔ بیوی اگر چاہے گی کہ ہمیں یہ شوہر اب پسند نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے، کسی اور سے ہمیں نکاح کرنا ہے، تو کسی اور سے وہ بیوی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ عدت گزرنے کے بعد بھی جو طلاق بائن جو رشتہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ہی مان لیجیے 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، دونوں میں سے کسی نے مطلب اس کی بیوی نے بھی کہیں نکاح نہیں کیا تھا، اب بیوی بھی چاہ رہی ہے کہ نہیں اب ملنا چاہیے، کسی طرح بات شروع ہو گئی، تو اب اس میں بھی گنجائش ہے، جو طلاق بائن ہوئی تھی اس میں بھی ڈائریکٹ اب نکاح، دونوں میں ڈائریکٹ نکاح ہو سکتا ہے نئے مہر کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، نئے مہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق بائن جب پڑتی ہے، طلاق بائن، یہ طلاق رجعی کو میں نے سمجھایا، جو بائن ہو گئی عدت گزرنے کے بعد، اب ڈائریکٹ دونوں آدمی نکاح کرنا چاہیں گے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں جب لڑائی جھگڑا اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ معاملہ نہیں چلنے والا ہے، اب تو چھوڑیے، میں جب لوگ ہر طرف سمجھا لیتے ہیں، اب جب پنچایت بیٹھتی ہے، پنچایت میں ہمارے بہت سارے احباب کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنی طلاق دی جائے، وہاں وہ لوگ لکھوا دیتے ہیں پنچنامہ میں 3 طلاق، آج 3 طلاق دلوا دیا گیا، دونوں کا رشتہ ایک دوسرے سے ختم ہو گیا۔ نہیں، آپ کو 3 طلاق لکھوانا نہیں ہے۔ جو اگر ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، اگر کبھی ایسا معاملہ ہو تو پہلے تو معاملہ یہ کہ اپنے علماء سے رجوع کریں، مفتیان سے رجوع کریں، لیکن اگر پھر بھی کاغذ بنانے کی نوبت اگر آ رہی ہے، آپ نہیں رجوع کر سکے علماء سے، مفتیان سے، ایک طلاق بائن آپ اس کاغذ میں لکھوائیں، یہ قانوناً بھی جرم ہے 3 طلاق والا معاملہ۔ اس میں اگر آپ لکھ بھی دیتے ہیں چلو کر کے وہ کاغذ کہیں اور پیش ہو گیا تو تمام لوگ پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے 3 طلاق میں 2-3 خرابیت تو قانوناً تو ہوئی ہے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے بتائیں کہ شرعی اعتبار سے ڈائریکٹ آپ اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ جس شوہر نے طلاق دیا 3 طلاق، وہ ڈائریکٹ نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ طلاق رجعی میں ڈائریکٹ بیوی کو لوٹا سکتا ہے، طلاق بائن جب ہو جاتی ہے اس میں ڈائریکٹ بیوی سے، اسی بیوی سے نکاح کرنا چاہے، چاہے عدت کے اندر ہو کہ عدت کے بعد ہو، ڈائریکٹ نکاح کر سکتا ہے دونوں ایک دوسرے سے، اسی شوہر سے۔ دوسرے لڑکے سے، دوسرے سے نکاح کرنے کے لیے اس عورت کو عدت گزارنی ہو کہ عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ طلاق کی بات تھی۔ میں اس تعلق سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں مزید، آپ تمام حضرات سے میری گزارش، میں دیکھتا ہوں روزانہ، ابھی تو مفتی امتیاز صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کون سا مہینہ نہیں گزرتا جس میں طلاق نہیں، طلاق کی بات نہیں، آپ کو طلاق دے کر کے لوگ نہیں آتے ہوں گے، یہ تو مہینہ بول رہے ہیں۔ میں دارالقضا میں بیٹھ کر کے میں جو روزانہ دیکھ رہا ہوں، میں اس کا ایک مشاہدہ پیش کرتا ہوں۔ ہم تو یہ آپ سبوں کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، کون سا دن نہیں ہوتا ہوگا جس دن طلاق دے کر کے لوگ نہیں آتے، عام طور سے وہ 3 طلاق دے کر کے آتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی بات ہوئی، اس میں لڑائی جھگڑے میں طلاق دے دیا۔ میں یہاں بہت ساری ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، اور جو لوگ ہمارے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان سے ہی میں گزارش کروں گا، اس لیے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو بیوی کی شکل میں، بہت سارے لوگ ہیں جو شوہر کی شکل میں ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا۔ اگر اصل میں ہوتا یہ ہے، جب لڑائی شروع ہوتی ہے، جب جھگڑا شروع ہوتا ہے گھر میں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ گالم گلوچ، کبھی فون پہ معاملہ ہو رہا ہے، کبھی آمنے سامنے معاملہ ہو رہا ہے۔ میں اکثر یہ سمجھاتا ہوں میاں بیوی کو
اگر لڑائی جھگڑا کبھی ہو، تو میں کبھی ہو، تو کبھی شوہر کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، بیوی کو بولنے دے. وہ چالو ہے، کتنا دیر بولے گی؟ بولتے بولتے 1 گھنٹہ بولے گی، 2 گھنٹہ بولے گی، 3 گھنٹہ بولے گی، خاموش تو ہو ہی جائے.